خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ اور یہ قرآن ہے، 20واں پارہ ہے، سورۃ العنکبوت ہے اور آیت نمبر 17، فرمایا لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے جب وہ رزاق نہیں ہے۔ اچھا ایک بات کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا، آپ میں کوئی جٹ بھی ہوں گے، زمیندار بھی ہوں گے، بھینسے پالنے والے بھی ہوں گے، گوالے بھی ہوں گے، ڈیرے دار، سرمایہ دار، جاگیردار بھی ہوں گے۔ جانوروں کو آپ نے پالا ہوا ہے، شام ہو گئی ہے، لیٹ ہو گئی ہے شاہ صاحب کے درس میں، پانی نہیں پلایا، چارہ نہیں ڈالا، کبھی کسی جانور کو آپ نے دیکھا ہے کہ دوسرے جانور سے مانگ رہا ہو؟ وہ جانور ہو کر دوسرے جانور سے نہیں مانگتا، میں انسان ہو کر مرے ہوئے سے مانگتا ہوں۔ سوچئے گا ذرا، اشرف المخلوقات وہ جانور ہے، دھوپ میں باندھ دو، مالک کی طرف دیکھتا ہے، بول نہیں سکتا، پیاسا رکھو، مالک آتے اس کی طرف دیکھتا ہے، بھوکا رکھو، صبح کو ٹانگیں باندھ کر اس کا دودھ نکالو، وہ شکایت نہیں کرتی کہ رات چارہ نہیں کھلایا، کھانا نہیں کھلایا اور دودھ لینے آ گئے۔ اور پھر دعوت توحید یہ ہے، کوئی بھی جانور چھوٹا ہے یا بڑا، اپنے سب سے بڑے جانور کے سامنے جا کر جھک کر نہیں کہتے آج تو ہی کھلا دے اور پلا دے، اے سادے انسان، تو زندہ ہو کر ایک قبر کے اندر مدفون سے جا کر جب مانگتا ہے تو رب کہتا ہے میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا، دینے والا میں، کمال ہے اس کی، کمال ہے اس کی، دینے والا میں نے اس کو اس وقت دیا جب یہ 3 پردوں میں بند تھا، میں اس کی ماں کی ناف کے ذریعے اس کا رزق دے رہا تھا، دینے والا میں، 3 پردوں میں بند ہے، کمال کا اس نے سسٹم بنایا ہوا ہے، کھاتی والدہ پہنچتا ماں کو ہے، بیٹے کو ہے، بیٹی کو ہے، لوگ کہتے ہیں کمزور ہو گئی، کہا حاملہ ہے، لگتا ہی نہیں ہے، زیادہ کھایا کر، 2 بچے ڈاکٹر نے بتلا دیے ہیں، مجھے بتلا تو صحیح ہے مسلمان، ماں کے پیٹ کے اندر ان بچوں کو رزق دینے والا کون؟ آئیے میں سمجھانے لگا ہوں بات، ایک باہر آ گیا ہے، ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے، دادی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، نانو بھی ہے، دادو بھی ہے، اور وہ والدہ تکلیف کے اندر ہے، لیکن بچے کی محبت کی وجہ سے دادی کہتی ہے دودھ پر ڈال، بچہ بھوکا ہے، باہر نکلے، بچہ بھوکا ہے، وہ اس کو دودھ پر لگاتی ہے، مجھے بتلا تو صحیح، باہر نکلنے سے پہلے ہی میری اور تیری خوراک کا بندوبست میری اور تیری ماں کی چھاتیوں میں کرنے والا کون؟ اب یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، آئیے گا ذرا، یہ بڑا ہو رہا ہے، ساتھ روٹی چل پڑی ہے، کھانے چل پڑے، دودھ پیچھے ہٹنے لگ گئے، اگلے کی تیاری کے لیے واپس جا رہا ہے۔ اب یہ جب بڑا ہو گیا ہے، پھر یہ جوان ہو گیا ہے، اب کہتا ہے مجھے رزق کون دے گا؟ جب تو کمانے کے قابل نہیں تھا، جب تو چلنے کے قابل نہیں تھا، تو تیرے رزق کا بندوبست وہ کر رہا ہے، اب تو کڑیل جوان ہو کر کہتا ہے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟
دوسرا مسئلہ بھی سمجھا دیتا ہوں. ماں کے پیٹ کے اندر حفاظتیں کرنے والا کون؟ اس بھائی کو ذرا ایزی بیٹھیں، ذرا لگتا ہے آپ سو رہے ہیں، پر مجھے بھی نیند آ جائے گی. ماں کے پیٹ کے اندر حفاظتیں کرنے والا کون؟ ڈاکٹر کہتا ہے بچہ الٹا ہو گیا، آپریٹ کرنا پڑے گا، سی سیکشن. یہ کہتے ہیں یا اللہ غریب ہوں، ڈاکٹروں کی فیسیں نہیں دے سکتا، اسے سیدھا ہی کر دے. اگلی رپورٹ میں ڈاکٹر بھی کہتی ہے بالکل بیبی ٹھیک ہے، ہیڈ فکس ہو رہا ہے. حفاظتیں. اب یہ نارمل کیس ہو کر باہر آ گیا ہے اور اس نے اس کے سرہانے ایک چھری رکھ دی ہے. میں نے خود دیکھی، چھری رکھ دی. کیوں؟ شاہ صاحب رات کو جن آ کر بچے کو ڈراتے ہیں. اندر حفاظت کرے اللہ، اور باہر نکلنے کے بعد وہ محافظ نہیں ہے. ہائے ہائے. اور جب یہ کڑیل جوان ہو جاتا ہے، چلتا ہے پکڑتا ہے، دوڑتا ہے، کماتا ہے، پھر بازو پر امام ضامن باندھ کر اعلان کرتا ہے کہ اندر تو تھا، باہر تو اس قابل نہیں کہ میری ضمانت کرے، اب میرا ضامن کوئی اور. پھر نیکیاں کر کے خوش ہوتا ہے کہ جنت. سوچ لو امام ضامن کا تعویذ بندھے ہوئے ہے کہ نہیں مسلمانوں کے بازوؤں پر؟ بندھے ہوئے ہیں. سادہ سی بات ہے، تجھے چھوٹے سے لے کر رب لے کر آتا رہا، جوان کر دیے. اب تو کہتے ہے وہ محافظ نہیں. ہائے ہائے ہائے، وہ محافظ نہیں ہے. اور پھر یہاں پر باندھ لیتا ہے، اور باندھ کر پھر کرسی پر بیٹھتا ہے، اور وہابی مولوی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. کسی کو توفیق نہیں ہوتی اسے کہے ہم تیری مجلس میں اہل توحید آئے ہیں، اس تعویذ کو اتار. ہائے ہائے. لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق. اوے تم اللہ سے روزیاں طلب کرو. واہ، قرآن کمال کا قرآن ہے. فابتغوا عند اللہ الرزق. اوے اس سے رزق تلاش کرو، اس سے مانگو. پیچھے تاریخ کے اندر گھر سے نکلنے والے ایک امام کائنات ہے اور ایک یار غار ہے. جا رہے ہیں، ام معبد کے گھر پہنچے، کہا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے. کہا اجازت ہو تو یہ بکری کے تھنوں میں سے دودھ. کہا یہ تو چلنے کے قابل بھی نہیں ہے. فابتغوا عند اللہ الرزق. رب کا نام لے کر تھنوں پر پیغمبر نے ہاتھ ہی ڈالا. کہا برتن لیتی یار، بھر کر اندر رکھتی یار. رزق دینے والا کون ہے؟ ایک سائنسدان نے تحقیق کرتے کرتے، یہ مشرک لوگ تحقیق کرتے رہتے ہیں، ایک سپی بڑی کو کھولا، سیل بند تھی، اندر کیڑا اور اس کے منہ میں سبز پتا. فوراً کہنے لگا اشہد اللہ الہ. اور یہاں میرے بابے نے پہنچایا وہاں پتا، بزرگوں نے دیے وہاں پر. فابتغوا عند اللہ الرزق. اے رب سے مانگ کر تو دیکھ، رب سے مانگ کر تو دیکھ. مانگنا آتے؟ مانگنا آتے؟ نہیں آتا، اکثریت کو نہیں آتا. سلام پھیرا، ساری جماعت بیٹھی ہوتی ہے، مولوی صاحب مانگو، وہ بھی کہتا ہے جاؤ کدھروں مصیبت پیچھے پئی ہے، پانچوں ٹائم.
سارے مانگ، کیا مانگ رہے ہیں؟ نہ مولوی کو پتا، نہ مقتدیوں کو پتا کیا مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں۔ اوے مانگنا سیکھ لے۔ قرآن نہیں آتا؟ نہیں آتا، اشارے پر چلا جا، ٹول پلادے پر چلا جا، ٹول ٹیکس کی جگہ پر چلا جا، وہاں گرمی کے اندر تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے عورتیں اور مرد صبح سے لے کر شام تک ہر آنے والے سے مانگتی ہیں، انہی سے سیکھ لے مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ 10 دفعہ اپنی گاڑی کو لے کر جا اور لے کر آ، جب تک اشارہ کھل نہیں جاتا وہ شیشہ کھٹکھٹاتی ہی رہتی ہے۔ بندہ دیکھتا ہے، کہتا ہے معاف کر بی بی، شیشہ بند ہے، گرمی ہے، ٹھک 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 ٹھک، وہ پھر دیکھتا ہے، دے دے، وہ پھر دیکھتا ہے، دے دے۔ ایک ہی دفعہ ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں، ہر ایک سے مانگتا رہتا ہے۔ مانگنا نہیں آتا تو اس سے سیکھ لے، اس کے در پر ذرا گر کر مانگ تو صحیح، پہلے اعلان تو کر کہ رزاق تو ہے، روزیاں تیرے ہاتھ میں ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، تو نے کہہ دیے تلاش کرو، روزیاں طلب کرو، مال مانگو اللہ۔ اور پھر پیغمبر کے زمانے میں موجودگی میں ایک شخص آیا، آتے ہی کہا یا اللہ دے دے یا اللہ۔ آپ نے فرمایا ادھر آ، ادھر آ نوجوان، مانگنے کا سلیقہ سیکھ۔ کہا کیسے مانگوں؟ کہہ لے پہلے اس بادشاہ کی تعریفیں کر، میں سکھا دیتا ہوں، میں غریب آدمی ہوں، میرا بیٹا ہے بیٹی ہے، میں میاں کے گھر جاتا ہوں، دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، میاں صاحب باہر آتے ہیں، پہلے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سلام کرتا ہوں، کہا جناب آپ کا ہی کھاتے ہیں، بچے بھی میرے آپ کے غلام ہیں، میری اولاد نسل آپ کے نسل کی غلام ہے۔ وہ کہتا ہے خیر ہے، دل پسیج گیا۔ کہا پچھلی مرتبہ بھی آپ نے میرے بیٹے کے سیمسٹر کی فیس بھری تھی، بڑا تنگ ہوں، یہ احسان آپ کا زندگی بھر نہیں بھولوں گا، میرے بچے بھی آپ کے بچوں کی غلامی کریں گے، اگر اس دفعہ بھی دے تو مہربانی ہو جائے گی۔ وہ نہ چاہے پھر بھی کچھ نہ کچھ نکال کر دے دیتا ہے کہ ابھی تو یہی میرے پاس، اور پہلے اس بادشاہ کی تعریف تو کر۔ تو تعریفیں کرتا پھرتا ہے ملنگوں کی، فقیروں کی، مجذوبوں کی، اور کہتا ہے رب سنتا ہی نہیں۔ ایک شخص آیا، جامع ترمذی میں آتا ہے، آ کر کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میرا دل کرتا ہے میری آنکھیں ٹھیک ہوں، نابینا ہوں، آنکھیں اللہ دے دے، میں اپنے پیغمبر کی چہرے کی زیارتیں کر لوں، پیاسا ہوں یا اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا، کہا اللہ کے نبی دعائی کر دو، دعائی کر دو، جیسے ہم جاتے ہیں پیر صاحب دعا کرنا، پیر صاحب کہتے ہیں جول چل ہو گیا پار۔ میرا امام کائنات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، پیغمبر ہے، امام کائنات ہے، اس سے بڑا بھی کوئی پیر اور بزرگ ہے؟ اور آنے والا پیغمبر کا صحابی ہے۔ اللہ کے نبی دعا ہی کر دو، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، میں اپنے پیغمبر کا چہرے کا دیدار ہی کر لوں۔ آئے ہائے، میں آسمان ہی دیکھ لوں، میں زمین ہی دیکھ لوں، میں رب کی قدرتیں ہی دیکھ لوں، میں قرآن ہی پڑھ لوں۔ آپ ہاتھ اٹھا دیتے نا، قیامت تک کے لیے سبق۔ آپ نے فرمایا نوجوان پلٹ جا، وہ ٹوٹی لگی ہوئی ہے وضو کر کر آ، ہائے ہائے وضو کر کے آ، 2 رکعتیں یہاں پر صلاۃ الحاجہ، 2 رکعتیں پڑھ، اللہ کی تعریفیں کر، مجھ محمد پر درود پڑھ، پھر اللہ سے اپنی آنکھوں کو مانگ، ادھر تو یہ کام کر، ادھر میں بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہوں۔ اس نے وضو کیا، نفل شروع کیے، سجدے میں گیا، اللہ کی تعریفیں کی، التحیات للہ
والصلوات والطیبات، اللہ مالی بھی جانی بھی تعریفیں کر رہے تیرے لیے، کیوں؟ میں تیرا ہوں، تو میرا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، تعریفیں کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، درود پڑھ رہا ہے۔ ادھر پیغمبر نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، اللہ اگر تو اس کی آنکھیں ٹھیک کر دے تو اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے، مانگنے کے سلیقے اور طریقے ہوتے ہیں۔ اس نے بھی کہا یا اللہ، تیرے نبی سے بھی کہہ دیا ہے، وہ بھی دعا کر رہا ہے، میں بھی دعا کر رہا ہوں، میری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ راوی بیان کرتا ہے اللہ نے ایسے آنکھیں ٹھیک کی جیسے کبھی اندھا تھا ہی نہیں۔ مانگنے کا سلیقہ سیکھو، مانگنے کا طریقہ سیکھو، مانگنے کا کہیں سے نہیں آتا تو اپنی رن مرید سے سیکھ لے۔ گھر میں جاتا ہے نا 2 دن کے بعد، بیوی کو ضرورت ہے نئے کپڑے کی، نئی جوتی کی، بہن کی شادی آ گئی ہے، وہ آنے سے پہلے کہ سیٹھ صاحب نے آنا ہے، شاہ جی اور میاں نے آنا ہے، دکان سے سیلری لے کر آ رہا ہے، کمائی تنخواہ یکم کو لے کر آ رہا ہے، وہ پہلے ہی میک اپ کر کے ساڑیاں پہن کر تیار ہو کر آتی ہے۔ یہ تھکا ہوا جو ہی اندر داخل ہوتا ہے وہ پیغمبر کی شریعت کے مطابق اس کا دل خوش کر دیتی ہے، یہ راضی ہو جاتا ہے، کہتا ہے مانگ۔ اس نے کہا ایک سوٹ ہی لے دے۔ مانگنے کا سلیقہ کہیں گھر سے ہی سیکھ لے۔ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، پھر فرمایا جب رزق اس سے مانگو، پھر وہ رزق جب دے دے، وَاعْبُدُوا، پھر عبادت اسی کی کرنا۔ وہ ہم سفر میں تھے، باتیں تو میں بہت تیار کر کر لایا تھا، ہائے ہائے مسلسل سفروں نے اور دروس نے۔ دعا کریں اللہ قبول کر لے، اللہ قبول فرما لے۔ ایک آدمی سفر میں تھا، میں اس وقت ایسا ہوں گا اس سے بھی چھوٹا، میٹرک کی تھی، لیکن عقیدے کا کچھ فہم سمجھ آ رہا تھا کہ اہل حدیث ہوتے ہیں، توحید ہوتی ہے، اللہ ہوتا ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر شجاع آباد جاتے ہوئے ٹرین میں کہا حسین کے نام پر 40 چونیاں چاہیے۔ 40 چونیاں اس وقت 10.25 روپے بنتے تھے، 25 پیسے کا سکہ ہوتا تھا گورنمنٹ آف پاکستان۔ ایک بندہ ایسے شیخ کی طرف بیٹھا ہوا تھا، اس نے 10.25 روپے نکالے اور اس کے ہاتھ پہ رکھے اور کہا اللہ سے مانگا کر، اللہ سے مانگا کر، وہی دینے والا ہے۔ گن کر کہتا ہے نابینا تھا، دل کا بھی آنکھوں کا بھی، گن کر دیکھا 10.25 روپے ہیں، کہنے لگا واہ حسین، مانگ رہا تھا حسین کے نام پر، کوئی حسین کو چاہنے والا دے گا، حسین سے پیار کرنے والا دے گا۔ شیخ اٹھے اور کہا یہ لے 10.25، اس سے مانگا کر۔ حسین بھی اسی سے مانگتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اسی سے مانگتا تھا۔ گن کر جیب میں ڈال کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے واہ حسین، دیتا یہ تے اپنے منکر کو لو گھن کے دیتا ہے، دیا تو ہے تو نے لیکن اپنے باغی سے گن کر دیا ہے، باغی سے لے کر دیا ہے۔ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ، پھر عبادت اسی کی کرنا، پھر اسی سے سوال کرنا۔ وہ اولاد بھی دیتا ہے، لے بھی لیتا ہے، ہائے ہائے، وہ صحت بھی دیتا ہے، چھین بھی لیتا ہے، وہ رات کو جتا بھی دیتا ہے، صبح ہرا بھی دیتا ہے، وہ صبح جتا بھی دیتا ہے، رات کو ہرا بھی دیتا ہے، وہ بادشاہ ہے نا۔ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، پھر اسی کی شکر گزاری کرنا۔ شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری کیا ہے کہ اپنی گاڑی کو دیکھتا ہوں اور پھر ساتھ والے کو دیکھتا ہوں، میں سوزوکی پہ ہوں، وہ لینڈ کروزر پہ ہے، پھر کہتا ہوں یا اللہ جاندے ہی وچ وجے کسی شے دے، شکر گزاری ہے نا۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، شکر گزاری۔ اللہ مجھے نہیں دیتا، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، وہابی کے گھر میں بھی پیدا ہو گیا ہوں، مانگتا کسی پیر فقیر سے بھی نہیں ہوں، میرے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، شکر گزاری۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ
گرمی کا موسم ہے، پیدل چل رہے ہیں، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، آبلے پڑ گئے ہیں۔ جب ستایا گرمی نے، ریت نے، ہاتھ اٹھا دی، اللہ جوتیاں ہی دے دے، صرف دو جوتیاں ہی دے دے۔ ابھی مانگ کر ہاتھ نیچے کیے ہیں، آگے گئے ہیں تھوڑا سا، دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں، سجدے میں گر گئے اور کہتے اللہ مجھے جوتیوں کی ضرورت نہیں، تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو ہیں۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، شکر گزاری۔ اس لیے آقا نے فرمایا اپنے سے نیچے کو دیکھ، اوپر دیکھے گا حسد، کینہ، بغض، عداوت، قتل و غارت، فساد۔ اور جب اپنے سے نیچے سے دیکھے گا، بائک پہ جائے گا، شکر گزارے کرے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے چائنا کا موٹر سائیکل تو ہے، میرے پڑوسی کے پاس سائیکل ہے۔ سائیکل والا نیچے دیکھے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے سائیکل تو ہے، میرے پڑوسی کے پاس سائیکل بھی نہیں۔ شکر گزاری۔ پھر آخری بات اس آیت کریمہ کی، الیہ ترجعون، لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ میں آج جامعہ محمدیہ میں درس کے بعد استاد العلماء ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی، 2 مرتبہ گلے لگایا، پیار ہے، محبت ہے، عقیدے کی بات آئی، درس بخاری میں کہنے لگے شاہ صاحب جانتے ہیں، میں نے کہا شیخنا اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے جماعت پر، اب تو ہمارے ممبروں پر ٹک ٹاکر بیٹھنے لگ گئے ہیں، مسجدوں کی حفاظتیں ختم ہو گئی ہیں، جو جتنا بڑا بھانڈ ہے اتنا بڑا خطیب ہے۔ انہوں نے ایک بات کہی، کہنے لگے شاہ صاحب یہ سایہ اب ڈھلتا جا رہا ہے، الیہ ترجعون، یہ سایہ ڈھلتا جا رہا ہے، یہ بچے، یہ بوڑھے کل جوان تھے کڑیل، آج وہ کسی نے جوان نے بوڑھے سے پوچھا، ایک بوڑھے کو ڈنڈا لے کر چلتے ہوئے، کمر جھکی ہوئی تھی، ہاتھ میں ڈنڈا تھا، بچے نے مذاق کیا، بابا یہ تیر کمان کتنے میں لیا ہے؟ کمان، ڈنڈا، تیر۔ اس نے کہا بیٹا انتظار کر مفت ملتا ہے، انتظار کر مفت ملتا ہے۔ سایہ ڈھلتا جا رہا ہے، الیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سوال ہوگا پہلا قبر میں من ربو کا، عقیدہ توحید، ما دینوں کا، من نبیوں کا، مسلک اہل حدیث جو اس عقیدے پر رہا انشاءاللہ اس کی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔